اور سامنے کھڑے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سارے. بس کہیں گے وہ لوگ جو محتاط و کمزور تھے ان لوگوں کے جو بڑے تھے، بے شک ہم تمہارے تابع تھے دنیا میں، بس کیا تم کچھ کام آ سکنے والے ہو ہمارے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں؟ کہیں گے وہ بڑے، اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہم کو تو ضرور رہنمائی کرتے ہم تمہاری. برابر ہے ہم پر جزا فضا، بے قراری کریں ہم یا صبر کریں ہم، نہیں ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی 3 آیتوں کا تتمہ بیان فرمایا ہے. پچھلی 3 آیتوں میں ایمان کی قدر و قیمت ہمیں سمجھائی تھی کہ ایمان کے بغیر اگر بندہ آخرت میں اللہ کے سامنے جائے گا تو چاہے دنیا میں بظاہر اپنے خیش میں خیال میں بڑے مخلوق کی خدمت کے اچھے کام کیے ہوں گے، کروڑوں روپے خرچ کیے ہوں گے خدمت خلق پر، رفاع عامہ کے کاموں پر، لیکن بیچارے کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو وہاں اس کو وہ سارے اچھے کام ذرہ بھی فائدہ نہیں دیں گے. ایمان کے بغیر کوئی اچھا کام نیکی شمار نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھو. اب اس آیت مقدسہ میں اسی کا تتمہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، چودھری سمجھیں، نمبردار سمجھیں، عہدیدار سمجھیں، زمیندار سمجھیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں. اور کچھ بہت سارے لوگ ان کے محتاط ہوتے ہیں، بس وہ ان کی دیکھا دیکھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چاہے ان کے مزارع ہیں، ان کے ملازم ہیں، ان کے محتاط ہیں، ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کی گنگانے والے ہیں. تو دنیا میں بس ان کا سب کچھ ماوا بن جائے یہی ہے کہ جی ہمارا چودھری سے یہ ہے، ہمارا سردار صاحب یہ ہے، ہمارا بٹیرا یہ ہے، بس ہم اپنے بٹیرے کے پیچھے ہیں. تو سارے اس طریقے سے اس کے پیچھے اندھے چل رہے ہوتے ہیں. وہ چاہے کنویں میں لے جائے، کھاٹے میں لے جائے، عذاب میں لے جائے، اچھائی میں لے جائے، برائی میں لے جائے، جدھر اس نے جانا ہے ان نے پیچھے جانا ہے. تو اب جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ جو محتاج تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے، یہ ان کو کہیں گے بھئی دنیا میں تو ہم نے تمہاری غلامی کی، دنیا میں ہم نے تمہاری ہر بات پر لبیک کہا، تمہارے پیچھے چلتے رہے، اب بتاؤ تم کچھ ہمارے کام آ سکتے ہو؟ آج جو ہم پر مشکل پڑ گئی ہے، اللہ کا عذاب ہمارے سامنے ہے، اللہ کا جلال غصہ قہر ہمارے سامنے ہے، کیا تم کچھ ہمیں بچا سکتے ہو؟ کوئی صورت ایسی ہے کہ تم ہمیں فائدہ پہنچاؤ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں؟ تو ان کا جواب ہوگا 2 حصوں میں. جواب کا پہلا حصہ یہ ہوگا کہ اگر ہم خود بچتے تب تمہیں بچاتے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، نہ ہم خود بچے نہ تمہیں بچا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر دنیا میں ہم ہدایت والے ہوتے تمہارے پیچھے چلتے تمہیں بھی ہدایت ملتی. جب دنیا میں ہم خود ہدایت سے محروم تھے پھر تم ہمارے پیچھے چلتے رہے تو پھر تم بھی ہدایت سے محروم آئے. آج ہم اور تم برابر ہیں. عذاب خدا میں آج ہمارا تمہارا بٹیرے کا اور محتاط کا کوئی فرق نہیں ہے. آج تم بھی عذاب میں، ہم بھی عذاب میں. صبر کرو تب بھی یہی عذاب ہے، جزا فضا کرو، بے صبری بے قراری کرو تب بھی یہی عذاب ہے. اب چھٹکارے اور خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ چھٹکارے اور خلاصی کی صورت موت سے پہلے ہے. آج ہم بیٹھے ہیں، کوئی بھی مسئلہ، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس چانس ہے، لیکن جس وقت موت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، غرغرہ شروع ہو جائے گا یا کسی قوم پر عذاب آنا شروع ہو جائے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند، پھر خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ محتاط بھی اور وڈیرے بھی، رعایا بھی اور حکمران بھی، نمبردار خان چودھری سردار بھی اور ان کے محتاط بھی، سارے کے سارے اللہ کے سامنے
खड़े होंगे। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह तबारक व तआला के सामने सारे के सारे खड़े होंगे। फ़क़ाल दुअफ़ा, वो महताज और कमज़ोर वो कहेंगे लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उनको जो उनके वडेरे और बड़े थे, इन्ना कुन्ना लकुम तबा, हम तो तुम्हारे ताबे थे, हम तुम्हारे गुलाम थे, हम तुम्हारे यजमान थे, जो तुम इशारा करते हम उसी के पीछे चल पड़ते थे। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, क्या आज तुम अल्लाह के अजाब के मुकाबले में कुछ हमें फायदा पहुंचा सकते हो? कोई थोड़ी सी नरमी हो जाए तुम्हारी वजह से, कोई थोड़ी मुद्दत में, कैफियत में, कमियत में कोई कमी हो जाए, कोई फायदा तुम्हारी वजह से, कोई सिफारिश करो, कोई अपनी चौधराहट और सरदारी वडेरगिरी दिखाओ, अल्लाह के मुकाबले में हमें बेअज़ाब से बचाओ, ऐसा कर सकते हो? फहल अंतुम मुगनून अन्ना, क्या तुम बचा सकने वाले हो, काम आ सकने वाले हो हमारे? मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब के मुकाबले में, मिन शैइन, तनवीन तकलील की है, थोड़ा सा कुछ भी, यार कोई जरा एक तो कोई थोड़ी सी तुम्हारी बात चल जाए, तुम जो हमारे बटेरे थे, जैसे आजकल लोग बिल्कुल अंधे हैं बिल्कुल, बस हमारे इलाके का चौधरी जी है, हमारे मोहल्ले का चौधरी जी है, बस हमारे कबीले का चौधरी जी है। भाई बड़ों की बात मानो, बड़ों का अदब भी करो, बड़ों की इत्तिबा भी करो, लेकिन दायरे शरीयत के अंदर अंदर। सबसे बड़ा हक अल्लाह के बाद माँ बाप का है। कुरान मजीद में कई जगह पर रब्बे कायनात ने अपने बाद माँ बाप, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कुरान मजीद में कितनी जगहों पर अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बाद मखलूक में सबसे पहला नंबर तुम्हारे लिए माँ बाप। लेकिन फरमाया माँ बाप भी, खुद कुरान में है, माँ बाप भी अगर खिलाफ शरीयत अल्लाह की नाफरमानी की बात करें तो उनकी बेअदबी भी ना करो, लेकिन वो बात भी ना मानो। खिलाफ शरीयत उनकी बात भी ना मानो, हाँ बेअदबी फिर भी ना करो। ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहाँ खालिक की नाफरमानी लाजिम आती हो वहाँ मखलूक की इताअत नहीं। ला ताअता लिमखलूकिन, वहाँ मखलूक की फिर नहीं माननी, चाहे कोई उस्ताद है, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई है बड़ा, उस वक्त फिर मखलूक की नहीं माननी, जिस वक्त दूसरे मुकाबले में कौन है? अल्लाह तबारक व तआला का दीन और शरीयत है। तो फरमाया कुछ तुम्हारे काम आप आ सकते हो हमारे काम? तो वो कहेंगे कुछ भी नहीं। कालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, वो वडेरे कहेंगे अगर अल्लाह ने हमको हिदायत दी होती तो जरूर हम तुम्हें भी हिदायत और रहनुमाई करते। अब इसके दोनों मतलब, दुनिया में हम हिदायत वाले होते तो हमारी वजह से पीछे लगने की वजह तुम भी हिदायत वाले बन जाते, और नंबर दो आखिरत में आज अगर अल्लाह ने हमें हिदायत की वजह से निजात दी होती तो फिर तुम्हें भी हिदायत की वजह से निजात मिलती, जिस हमें नहीं मिली तो तुम्हें भी नहीं मिली। और दूसरा फरमाएंगे सवाउन अलैना अजज़ना अम सबरना, हम पर तुम पर आज बराबर है, जज़ा फज़ा बेसब्री बेकरारी करो, चीखो पुकार करो, चिल्लाओ, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, और अगर सब्र करो तब भी कोई फायदा। अब ये पकड़ है हमारे ईमान ना होने की वजह से, आमाले बद की वजह से, अब ये सजा भुगतनी है। मा लना मिन महीस, हमारे लिए कोई खलासी और छुटकारा इसकी कोई सूरत अब नहीं है, सिर्फ ये कि इल्ला मा रहिमा रब्बी, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, मगर जिस पर अल्लाह रहम कर दे उससे किसने पूछना है? छुटकारे की सूरत यही है, रब रहम कर दे। लेकिन अल्लाह के रहम का कानून वो ईमान और अमाल सालिह, कानून खुदाबंदी ये है, लेकिन कानून के पाबंद हम हैं। अल्लाह का वादा जो है अल्लाह उसके खिलाफ करेगा नहीं, मगर कुदरत खुदा अलग है, अल्लाह कर सकता है जो चाहे करते। तो फरमाया बराबर है हम पर कि बेकरारी और जजा फजा करें हम या सब्र करें हम, कोई हमारे लिए छुटकारे की सूरत नहीं है। इससे हमें समझाना ये है कि ये दौलत यहाँ मिलती है और आसानी से मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कोई इस पर ना खून बहाना पड़ता है, ना कोई बड़ी कुर्बानी और बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। ईमान सस्ता है, लेना सस्ता है,
ایمان لے سستے کا معنی ایمان کو حاصل کرنا سستا ہے. ایماندار بننے کے لیے کوئی بڑی قیمت کی ضرورت نہیں ہے. ایماندار بننے کے لیے کوئی بڑے مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کلمہ پڑھیں ایماندار بن جائیں گے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں ایماندار بن جائیں گے. ایماندار بننا مشکل نہیں ہے، لیکن ایمان کو بچا کے رکھنا اور ایمان کو کمال تک پہنچانا، پھر ایمان کو قبر میں ساتھ لے جانا، اس کے لیے مجاہدہ ہے، اس کے لیے قربانی ہے. اس کے لیے پھر اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو کچلنا پڑتا ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی آرزوؤں کا خون ہو جائے، اپنی حسرتیں ارمان پاؤں کے نیچے روندے جائیں. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. پھر اس دل کو اتنا پاک صاف کرنا ہے کہ یہاں رب کی ذات کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں اللہ کی محبت آ جائے، جہاں اللہ کی رضا آ جائے، جہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تجلیات کا نزول ہو اور انسان کا دل کعبۃ اللہ بن جائے. تو یہ اس کے لیے پھر مجاہدہ اور محنت ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.